بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ابھی جو آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ حکمت بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ اپنے بندوں کو عطا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ دو الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر جو مدارس دینیہ ہیں ان کے اندر لوگوں کو عالم بنایا جاتا ہے، اور وہ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کے اندر جو ہمارا جیسے درس نظامی ہے، حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو میں اس بارے میں مزید کیا بتلاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جامع علوم اس کے اندر ہوتے ہیں جس کے اندر عربی اور عربی کے نحو و صرف اور پھر علوم بلاغت اور پھر منطق اور فلسفہ اور پھر اصلاً جو ہمارے علوم ہیں جیسے فقہ، اصول فقہ اور حدیث، اصول حدیث، تفسیر قرآن، تو یہ سارے چیزوں کا مجموعہ بن کر ایک انسان جو ہے وہ در حقیقت عالم بنتا ہے۔ اور آج کل یہ تفریق ہو گئی ہے بہت بڑی کہ عالم الگ ہیں اور جو انجینئر ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں یا پروفیسر ہیں وہ الگ ہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد سے کئی مرتبہ خود بہت سی جگہوں پر یہ سنا کہ یہ 100-200 سال پرانی یہ پیداوار ہے کہ اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ انگریزوں نے کہ کچھ لوگوں کو عالم بنا دو، کچھ لوگوں کو انجینئر اور ڈاکٹر، ان دونوں میں ایک خلا پیدا کر دو۔ ورنہ پہلے زمانے میں اتنے بڑے بڑے طبیب جیسے علامہ ابن سینا، امام رازی، امام غزالی اور ابن خلدون، علامہ قرطبی، کتنے ایسے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں جو عالم بھی تھے اور ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی علوم بھی عطا فرمائے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درس نظامی میں فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور یقیناً فقہ کو جاننا یہ بڑا اہم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نکلیں اور تاکہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا تفقہ حاصل کریں، دین کو سیکھیں، اور تاکہ وہ واپس جا کر ان لوگوں کو ڈرا سکیں کہ جو ان کی ہی امت کے لوگ ہیں، جو اسی کے قبیل کے لوگ ہیں، ان کو وہ بتلا سکیں، دین پھیلا سکیں۔ تو فقہ ایک چیز ہے اور تفقہ ایک الگ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنی یہ بات کہ عالم الفقہ ہونا ایک الگ بات ہے، یا فقہ پڑھنا الگ بات ہے، لیکن فقیہ ہونا الگ بات ہے۔ اور
جب اب سے تقریباً 30 سال قبل میں 1987-88 میں فارغ ہوا تھا، پھر ہم نے تخصص کیا، تو والد صاحب سے اس زمانے میں ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی، الاشباہ والنظائر وغیرہ. تو والد صاحب اکثر ایک بات یہ فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جو تفقہ ہے نا وہ آتا ہے کسی فقیہ کے ساتھ وقت گزارنے سے. ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ تفقہ آخر کیا چیز ہے، وہ کیا ملکہ ہے کہ جو انسان کے اندر آتا ہے تو جو اس کو فوراً مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے. اور جس کو حدیث میں کہا گیا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ 1000 عبادت گزاروں کے مقابلے میں بہتر ہے. تو وہ تفقہ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو والد صاحب اکثر ہی فرماتے تھے کہ جتنا زیادہ انسان فقہائے کرام کی ساتھ مصاحبت کرے گا، ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہے گا، ان کے ساتھ لگا رہے گا، تو جیسے کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو آپ سمپلی یہ دیکھ کے کہ اس کے بعد میڈیکل کی سرٹیفکیشن ہے، آپ اس سے علاج نہیں کرواتے جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس ڈاکٹر نے کسی بڑے سرجن کے ساتھ یا کسی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت لگایا ہے، اور اب یہ جا کر اس کے اندر وہ ایک تجربہ پیدا ہو گیا ہے، یا وہ مہارت پیدا ہو گئی ہے، یا وہ ملکہ پیدا ہو گیا ہے کہ بہت آسانی سے یہ مرض کی تشخیص کر سکتا ہے. تو ایسے ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ بڑا زبردست ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے گا بھائی مجھے دل کا آپریشن کروانا ہے. اب دل بڑی نازک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز بھی ہے، مطلب دل کے اوپر ہی سارا انسان کا دار و مدار ہے. دل حدیث میں بھی آتا ہے کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو وہ پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب ہو گیا. تو اس کے ایک حقیقی معنی بھی، لغوی ایک معنوی معنی بھی ہے. حقیقی معنی تو یہی ہے کہ بھائی اگر انسان کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا تو بلڈ پریشر بھی صحیح ہوگا، شوگر بھی صحیح ہوگی، کہ وہ پمپ صحیح کر رہا ہوگا، ہر جگہ خون پہنچے گا. اور اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ دل جو پیدا فرمایا اس کا تزکیہ ہو، صاف ستھرا ہو، تو اس صورت کے اندر وہ صحیح طریقے سے کام کرے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کو دل کا آپریشن کروانا ہو، میں اس وقت تزکیے کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک میڈیکل ڈاکٹر سے آپریشن کروانے کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی سمپل 1 سال 2 سال 4 سال پڑھے ہوئے جس نے کہ دل کا علاج سیکھا ہوا ہو اس سے کروائیں گے آپریشن؟ کبھی بھی نہیں کروائیں گے. آپ دیکھیں گے وہ کون سا ڈاکٹر ہے کہ جس کے 25-30 سال اس کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اور پھر اس سے جا کے اپنا دل کا کروائیں، کیونکہ یہ دل بڑا نازک معاملہ ہے. ذرا سا ادھر ادھر ہو گیا تو پتہ چلا جان ہی چلی گئی. تو اسی طریقے سے انسان کی جو شریعت ہے، یہ دل ہے انسان کا، جو کہ انسان کے دل کو پاک صاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی ہادی کی، کسی ایسے ہدایت دینے والی کی جو بیک وقت حکیم بھی ہو، اس کے اندر حکمت بھی ہو، بیک وقت اس کے اندر فقہ بھی ہو اور عالم بھی ہو. اور الحمدللہ اس ادارے کے اندر جس کا نام ہی ہدایہ ہے، کہ جو کہ لوگوں کو لیڈرز پیدا کر رہا ہے، ہادی بنا رہا ہے لوگوں کے لیے، لیڈ کرنے والا بنا رہا ہے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ابھی ہم نے پریزنٹیشن میں دیکھا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے IBA سے MBA کیا اور وہ بینکنگ کے شعبے میں ہیں، بعض ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے ایسے ہیں. مجھے مفتی اظہر صاحب نے بتایا کہ جو PhD ہولڈرز ہیں، اور بعض ڈاکٹرز ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. اب ان کے اندر انہوں نے درس نظامی پڑھا، تو اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر ایک ویژن ان کا وسیع ہو جائے گا، ان کی جو بصیرت ہے وہ وسیع ہو جائے گی، ان کے اندر حکمت آ جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی رسول کو یا پیغمبر کو بھیجا تو ان کو اس زبان بولنے والے، یعنی کہ جس جگہ جو زبان بولی جاتی تھی انہی کی زبان میں ان کے نبی کو بھیجا. اب دیکھیں، اگر ہم مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ بڑے بڑے اداروں میں جائیں جہاں پہ انگلش بولی جاتی ہے، اگر آپ کو انگلش نہیں آئے گی
تو ہم کیسے ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، ابھی ہم نے پاکستان دارالعلوم میں اپنا اسکول قائم کیا، ہیرا فاؤنڈیشن اسکول، اس کے اندر کیمبرج کی تعلیم ہوتی ہے فرام مونٹیسری ٹو اے لیول، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ادارہ بھی بنایا ہے، ہائیس ہیرا انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ سائنسز، جس میں جو ہمارے درس نظامی کے بچے ہوتے ہیں ان کو انگلش اور کمپیوٹر سائنس وغیرہ مختلف سبجیکٹس پڑھا کر ان کو تیاری کرائی جاتی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ در حقیقت ایسے لوگ تیار ہوں کہ جن کو دونوں چیزیں آتی ہوں، کیونکہ جب وہاں جائیں، جب بینکوں میں کام کریں، اب میزان بینک کی ابھی یہ رضا بات کر رہے تھے، تو کیا کہتے ہیں میزان بینک میں مجھے یاد ہے جب میں نے کام کرنا شروع کیا اس وقت صرف 2 آدمی تھے، میں اور عرفان صدیقی صاحب۔ ہم نے 1997 میں 2 آدمیوں نے مل کے کام شروع کیا، اور لیکن چونکہ جب میں کوئی بات بتاتا تھا کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو چونکہ اتنا زیادہ گیپ تھا کہ وہ میری بات وہ نہیں سمجھ پاتے تھے، ان کی بات میں نہیں سمجھ پاتا تھا۔ لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے انگریزی بھی سیکھی ہوئی تھی، کچھ بزنس کا بھی طالب علم رہا، لاء بھی پڑھ لی تھی، تو اس وجہ سے بہت آسانی سے باتوں کو سمجھا کر مسئلے الحمدللہ حل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے حل کروا دیے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ والد صاحب کی سرپرستی تھی، جہاں کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا والد صاحب سے، حضرت والد صاحب مدد علم سے فوراً پوچھ لیا، تو اس طریقے سے مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کروا دیا۔ تو میں نے خود والد ماجد کے اندر یہ دیکھا کہ جو اپنے علم کو پھیلانے کے لیے جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس پہ وہ مکمل عبور حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قانون کو وہ آج کل ایک پورا آئین لکھ رہے ہیں، پورا انٹرنیشنل لاء بنا رہے ہیں، تو قانون کے بارے میں ان کے مکمل، پھر انگریزی، پھر کمپیوٹر۔ وہ خود ہی اب سے 25 سال پہلے وہ میں نے دیکھتا تھا کہ حضرت والد صاحب جو ہے وہ تمام چیزیں خود لکھ رہے ہیں، اور پھر لکھ کے جو ہے وہ ٹائپ کرنے کے لیے دیتے تھے، اور پھر ٹائپ ہو کے آتا تھا، پھر ایک مرتبہ جاتا تھا، پھر اس کی تصحیح ہوتی تھی، پھر اس طرح 3-4 بار جا کے جو ہے وہ مکمل ہوتا تھا۔ اس پہ ہر وقت انتظار کمپوزر کا۔ تو میرے ابو سے کہا کہ میں نے کہا حضرت آپ کو یہ میں ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کرتا ہوں، لیپ ٹاپ، آپ یہ لیجئے۔ ابو کہنا میں اس عمر میں کہاں سیکھوں گا؟ میں نے کہا نہیں کہ بہت آسان ہے، آپ سیکھ لیں گے۔ تو ابو نے اس کو کرنا شروع کیا، اور آج یہ عالم ہے کہ کتنی اس کے بعد سے جتنی تصانیف ان کی پہلے کی نہیں تھی، جتنی کہ انہوں نے خود کمپیوٹر پہ کمپوز کر کے خود لکھی ہیں، تو خود ہی اب تو وہ بلکہ جو اب مدونہ والا ہے وہ اب پہلے وہ مدونہ کے اندر کمپیوٹر کا استعمال کرنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ پیجز چھپ کے آئے جاتے تھے، تو ہم نے کہا کہ آپ ایسا کریں آئی پیڈ استعمال کریں، تو اب وہ ان کو سب آئی پیڈ سیکھ لیا انہوں نے، تو آئی پیڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں علماء کرام اپنی افادیت اس وقت زیادہ بڑھا سکتے ہیں جب سارے علوم کے اندر ان کو عبور حاصل ہو۔ تو یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ بلانا ہے، تو حکمت تبھی آئے گی جب انسان کو پتہ چلے گا کہ بھئی وہ کون سی زبان اس میں سمجھے گا، کس طرح اس سے بات کی جائے گی، اس کو کس طرح سمجھایا جائے گا، اور اگر وہ میڈیکل کے شعبے کا ہے تو اس کو کس طرح اس کو بات کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ بینکنگ کے شعبے کا ہے تو کس طرح سمجھایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں اسی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اگر ہم ایک ہی ڈگر پہ چلتے رہیں گے اور ہم مزید اپنی علم کو وسعت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے لیے لوگوں کو لیڈ کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے لیے ہدایت پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے الحمدللہ وفاق کے اندر بھی والد صاحب کی کوشش ہے کہ کم از کم متوسطہ کی حد تک، پھر آگے جا کر کچھ انشاءاللہ مزید اس کے اندر کچھ علوم ایسے اضافے کیے جائیں کہ جو کہ دیکھیں پہلے بھی ہمارے، آپ غور کریے کہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے یا منطق پڑھائی جاتی ہے، وہ فلسفہ کون سا ہے؟ یونانی فلسفہ ہے۔ منطق کون سی ہے؟ یونانی منطق ہے۔ وہ کیوں پڑھائی جاتی تھی؟ اسی لیے تاکہ ان کے ویژن وسیع ہو جائے، تاکہ وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلا سکیں۔ تو اب بھی ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں پڑھائی جائیں۔ اور آخری بات یہ کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ علماء کرام تو خیر تیار ہو ہی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے لیڈر اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے اور آپ سے بہت خدمت لے گا، لیکن ایک چیز جس کی بہت ضرورت ہے بلکہ پاکستان میں بھی اور دوسری دنیا کا بھی، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب وہاں پہ مدینہ منورہ میں حضرت والد صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں یہ عالم ہے کہ بہت سارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، والعیاذ باللہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے مسلمان دہریہ ہو رہے ہیں۔ آج کل
یہ جو ہمارے موجودہ اسکول ہیں نا، اب نام تو خیر لینا مناسب نہیں ہے اس وقت، جو ہمارا اسکولوں کو جو نظام ہے وہ در حقیقت لوگوں کو ایتھیزم سکھا رہا ہے، وہ ایتھیسٹ بنا رہا ہے، دہریہ بنا رہا ہے. صبح کا آغاز بجائے قرآن پاک کی تلاوت سے موسیقی اور ڈانس سے ہونے لگا ہے. تو یہ جو ہم علماء کرام کا قبیل ہے، یہ تو جسٹ میں خیال ہے رتی برابر ہے پورے کیا نا پاپولیشن کے اندر، 1% ہوگا، 2%، 4%، 5%. لیکن جو ماسز ہیں، جو پبلک ہے، وہ تو انہی اسکولوں سے پڑھ کے جائے گی نا. تو پھر وہ یا تو امریکہ جا کے خدمت کرے گی یا یہیں رہ کے امریکہ کی خدمت کریں گے، جو بھی ہے. بہرحال تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں بہت ضرورت ہے کہ اسکولوں کے اندر بھی اسلامی تعلیم پڑھائی جائیں. جیسے ابھی رضا کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ آج کل یہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کیسے کیا جاتا ہے، اور پاکی کے احکام نہیں پتہ. تو اب شریعت کے بنیادی احکام اگر نہیں پتہ ہوں گے تو وہ مسلمان بچہ کیسا مسلمان بچہ ہے؟ ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ایک ہمارا بچہ ہو اور وہ ناپاک ہو، اس کو یہ نہ پتہ ہو نماز پڑھنی ہے، لیکن ہم اس بارے میں بڑے خوش ہو گئے یار وہ ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بہت اچھی ہے. تو یہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی اسکول بنائیں. اور آپ جیسی جو اکیڈمی ہے نا، یہ لیڈر بنا رہی ہے، اور ان کا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی اسکول بنائیں تاکہ ہماری جو ماسز ہیں ان تک صحیح طریقے سے اسلام اور اس کے شریعت کے احکام پہنچ سکیں اور یہاں پر صحیح معنوں میں لوگ مسلمان بن سکیں. تو اب میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ، اور بہت ساری ان کی برانچز ہیں دنیا بھر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اس کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.